بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 83ویں قسط پیش خدمت ہے۔ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سلاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں۔ انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص کو روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمی تڑپ اور کرا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ خالد نے کہا، کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت بن الاسود کو بلایا۔ خالد نے کہا، 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے، خالد کو کسی کی پکار سنائی دی۔ خالد نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد بھی گھوڑے سے اترے اور طریق اسلام کے دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے گئے۔ خولا گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم ابن الازور، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا۔ زرار نے کہا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ خالد نے کہا، کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟ پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن الازور جراح کے پاس چلے تو گئے، لیکن پٹیاں بندھوا کر آ گئے۔ سالار سمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ سمت نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ ایک نے کہا، امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ سمت نے پوچھا، کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ حمص کے ایک شہری نے کہا، ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے، آپ جس قدر سامان خرد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط بنوائی تھیں۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔
شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ ان تاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ ایک شہری نے کہا، کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ شہر میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ توما نے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا، ہم سرار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے، وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ سالار توما نے کہا، ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ایک اور شہری نے کہا، سالار معظم، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک اتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ توما نے شاہی روب سے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم جانتے ہیں سالار عالی، ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ توما نے کہا، دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے، ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرابیل بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگ باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا تھا۔ سالار شرابیل نے چلا کر کہا، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے، جن کا پورا نام ابان بن سعید بن العاص تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے خط میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتا چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرابیل کے دستے میں جا پہنچی۔ وہ چلانے لگی، کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑ تھی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔
ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی ہوئی اور ترکش میں بھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی نموز کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی، اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الازور جیسی تھی، وہ یوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی۔ اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں اٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے روک نہ سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ باری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے، اس نے پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور وسیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرابیل نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرابیل کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گھرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرابیل نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔ شرابیل نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ تیر ابان بن سعید شہید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سرار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرابیل کے پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کر دی۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے، توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے، باہر آؤ رومیوں، اپنی سلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی کہ شرابیل پریشان سے ہو گئے
اور خالد کے پاس گئے۔ شرحبیل بن حسنہ نے خالد کو لڑائی کی ساری روایات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سپہ سالار طومہ اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے نکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ شرحبیل نے خالد سے کہا اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم روک نہ سکیں، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ خالد نے کہا حسنہ کے بیٹے، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ شرحبیل نے کہا نہیں ابن ولید، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا۔ خالد نے کہا میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرار تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ، رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو ایک دو دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد کی رائے صحیح نہیں تھی، طومہ نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا، وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ نہیں اترا کہ طومہ کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ طومہ نے جراح سے کہا کاٹ دو اسے، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے، میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ جراح نے کہا سالار عالی کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ طومہ نے کہا اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ طومہ کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری سمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق طومہ کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ طومہ نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب طومہ کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے گیا تھا۔ طومہ نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ طومہ نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا، اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب طومہ سے کر رہا تھا، دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرحبیل کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ طومہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ طومہ کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی، وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی، رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن الازور مدد دینے کے کام پر مامور تھے، انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔
زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ خالد نے نعرہ لگایا، میں فارس جلیل ہوں، میں خالد ابن ولید ہوں۔ خالد نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرابیل کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرابیل نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے، لیکن حملے کے لیے بڑے آ رہے تھے۔ شرابیل نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی بڑے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرابیل کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خونریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرابیل کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرابیل کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرابیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرابیل کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرابیل اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ توما نے کہا، 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا۔ شرابیل نے کہا، خدا کی قسم تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرابیل کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرابیل کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی تک توما کی آنکھ میں ہے۔ شرابیل کا ہر وار توما بچا جاتا تھا اور توما کا ہر وار شرابیل بچا رہے تھے۔ شرابیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کے آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر لگی جہاں آہنی زرہ تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرابیل نے ڈال پر لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرابیل کے 2 مجاہدوں نے دیکھ لیا کہ شرابیل تلوار کے بغیر خطرے میں ہے تو وہ شرابیل اور توما کے درمیان آ گئے۔ شرابیل نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرابیل نے اپنے دونوں مجاہدوں سے پوچھا کہ رومی سالار کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرابیل کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرابیل اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند 100 سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حلہ بولا۔ کچھ تو اس حلے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرابیل نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ شرابیل خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کی بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی
تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک اور دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک آدمی نے کہا، سالار معظم، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ ایک اور نے کہا، شہریوں میں جو بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے۔ فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، مجھے سوچنے دو، میں صلح کر لوں گا، لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں، شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس بن مرکز تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 کا واقعہ ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔